آج ہم اس مقدس پاک مہینے محرم کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں۔ محرم صرف اسلامی سال کا پہلا مہینہ نہیں بلکہ ہمیں صبر، استقامت، قربانی اور حق پر قائم رہنے کا سبق دینے والا مہینہ ہے۔ جب محرم کا ذکر ہوتا ہے تو ہماری نگاہیں کربلا کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ وہ کربلا جہاں امام حسین ابن علی نے اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور اپنے وفادار ساتھیوں کی قربانی پیش کر دی۔ کربلا کی جنگ حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ ایک طرف دنیا کی طاقت تھی اور دوسری طرف حق کی آواز۔ اسلام حسین نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں۔ جب یزید ابن معاویہ کی بیعت کا سوال آیا تو امام حسین نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص اس کے جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ دین اور حق کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ کربلا کے میدان میں صرف ایک آدمی کی شہادت نہیں ہوئی بلکہ انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے ایک عظیم قربانی پیش کی گئی۔ 3 دن تک خیمے والوں پر پانی بند رہا، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپتے رہے، مگر امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے سب کا دامن نہیں چھوڑا۔ سوچئے، جب 6 مہینے کے معصوم علی اصغر ابن حسین کو گود میں لے کر پانی مانگا گیا تو جواب میں تیر چلایا گیا۔ یہ منظر آج بھی ہر دل کو رلا دیتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے وفادار ساتھی شہید ہوئے، اہل بیت کے جوان شہید ہوئے، آخر میں امام حسین میدان میں تنہا رہ گئے، لیکن انہوں نے حق کا پرچم جھکنے نہیں دیا۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان حق پر ہو تو اسے مشکل سے گھبرانا نہیں چاہیے، ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخرکار کامیابی حق کی ہی ہوتی ہے۔ آج اگر ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں تو صرف آنسو بہانے کے لیے نہیں بلکہ ان کے کردار کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے کرتے ہیں۔ سچ بولنا، انصاف کرنا، مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کا وروध کرنا، یہی کربلا کا پیغام ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ امام حسین کی سیرت سے سبق لیتے ہوئے اپنی زندگی کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق بنائیں گے اور حق و سچائی کا ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین اور شہدائے کربلا کی قربانیوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عاشورہ کی رات کو شام میں غریبان کہتے ہیں۔ میدان میں صرف عورتیں، بچے اور بیمار امام زین العابدین بچے تھے۔ خیمے جلا دیے گئے۔ اندھیری رات، جلتے خیمے، بچوں کا رونا۔ بی بی زینب نے سب کو جمع کیا اور کہا، گھبراؤ مت، میرا حسین زندہ ہے۔ اگلی صبح سے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کے کوفہ پھر شام میں لے جایا گیا۔ بنا چادر کے اونٹوں پر بازاروں سے گزرتے وقت لوگ تماشا دیکھتے۔ جب امام حسین کا سر دربار میں لایا گیا، یزید نے چھڑی سے اس کو چھوا۔ بی بی زینب کھڑی ہوئی اور وہ خطبہ دیا، پھر پورا دربار ہل گیا۔ کہا، یزید، تو چاہے جتنا جشن منا لے، میری آواز دنیا میں گونجے گی، تو مٹ جائے گا، حسین کا نام زندہ رہے گا۔ اور پھر 40 دن بعد سب قید سے چھوٹے، پہلے کربلا آئے، پھر مدینہ۔ ہر سال لوگ 20 صفر کو کربلا پیدل جاتے ہیں، اسی یاد میں اسی کو 40واں کہتے ہیں۔ کربلا کے بعد سے دنیا میں یہ اصول بن گیا، ظلم کے آگے جھکنا حرام ہے۔ اس لیے محرم میں ہم رونے کے ساتھ یہ عہد بھی لیتے ہیں
جب 7 محرم کو پانی بند ہوا، چھوٹے بچے پیاس سے تڑپنے لگے۔ عباس نے کہا میں پانی لاؤں گا۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، علم اٹھایا، ندی تک پہنچے، پانی بھرا پر خود ایک گھونٹ نہیں پیا۔ بولے سکینہ پیاسی ہے۔ پہلے اس کو لوٹتے وقت دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پہلے دائیں ہاتھ کاٹا، علم بائیں ہاتھ میں لے لیا، پھر بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا، علم دانتوں میں دبا لیا، تیر سے مشق میں سوراخ کر دیا، پانی بہہ گیا، آخر میں سر پر گرز مارا، شہید ہو گئے۔ گرتے وقت بس اتنا کہا بھائی حسین میرا سلام قبول کرو۔ اس لیے محرم میں علم عباس کی وفاداری کا نشان ہے۔ عاشورہ کے دن جب سب شہید ہو گئے، امام حسین نے علی اصغر کو گود میں اٹھایا، بی بی رباب سے کہا بچہ پیاس سے مر رہا ہے، ایک بار دشمن کے سامنے لے جاتا ہوں۔ میدان میں جا کے کہا یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کا کیا قصور، ایک گھونٹ پانی دے دو۔ ہرملہ نے تیر چلایا، اتنا چھوٹا گلے اتنا بڑا تیر، علی اصغر حسین کی گود میں ہی شہید ہو گئے۔ امام نے اس کا خون آسمان کی طرف اچھالا، ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرا۔ امام حسین کے بیٹے تھے قاسم، 13 سال کے۔ عاشورہ کے دن بولے چچا جان مجھے بھی جنگ میں جانے دو۔ حسین نے منع کیا، تو ابھی بچہ ہے۔ قاسم نے وہ خط دکھایا جو ان کے ابا نے لکھا تھا، بیٹا جب حسین کو ضرورت پڑے جان دے دینا۔ حسین رو پڑے، گلے لگایا۔ قاسم گئے اور بہت بہادری سے لڑے، گھوڑے سے گر گئے، دشمن نے گھوڑے دوڑا دیے، لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ حسین بھاگ کے گئے، ٹکڑے جمع کیے۔ اسی لیے 7 محرم کو قاسم کی مہندی نکلتی ہے، کہتے ہیں شادی ہونے والی تھی ان کی۔ علی اکبر حسین کے 18 سال کے بیٹے، حسین کی شکل کی بالکل کاپی۔ جب وہ شہید ہوئے حسین نے کہا بیٹا اب دنیا اندھیری ہو گئی۔ ان کو کندھے پر اٹھا کے خیمے تک لائے، پہلا اور آخری جنازہ جو حسین نے اٹھایا۔ سب کے بعد حسین اکیلے بچے۔ بی بی زینب سے کہا میرا کرتا پرانا پہنا دو تاکہ کوئی لاش سے اتارے نہ۔ میدان میں گئے، 33 نیزے 34 تیر لگے، پیاس سے زبان سوکھ گئی۔ شمر نے سجدے میں سر قلم کر دیا، آسمان سرخ ہو گیا۔ کہتے ہیں اس دن پتھر اٹھاؤ تو نیچے خون نکلے۔ خیمے جلا دیے گئے۔ بی بی زینب نے بچوں کو آگ سے بچایا، رات بھر میدان میں لاشوں کے بیچ جگی، اسی کو شام غریبان کہتے ہیں۔ عاشورہ کے بعد بی بی زینب، بی بی کلثوم، امام زین العابدین اور سارے بچوں کو بیڑیوں میں باندھ کے کوفہ سے شام لے جائے گئے۔ اونٹوں پر بنا ہودج کے، سروں پر چادر نہیں، بازاروں سے گزرتے تو لوگ تماشا دیکھتے، پتھر مارتے۔ دربار سجایا گیا، شراب کے دور چل رہے تھے، بیچ میں ایک سونے کا تھال رکھا، اس میں امام حسین کا سر، یزید ہاتھ میں چھڑی لیے تھا، اسی سے حسین کے ہاتھوں کو چھڑ رہا تھا۔ بی بی زینب یہ دیکھ نہ سکی، بیڑیاں پہنے ہی کھڑی ہو گئی۔ دربار میں سب چپ ہو گئے۔ بی بی زینب نے اتنی زور سے خطبہ دیا کہ دیواریں ہل گئیں۔ کہا یزید تو سمجھتا ہے تو نے ہمیں ہرا دیا، تو جیت کر بھی ہار گیا، تو حسین کا نام نہیں مٹا سکا۔
सकता। तू चाहे जितना जश्न मना ले, मेरी आवाज दुनिया के कोने कोने तक जाएगी। तू मिट्टी में मिल जाएगा पर हुसैन का जिक्र कयामत तक रहेगा। तू औरत जात को बाजारों में फिरा कर समझता है तू बड़ा है, ये तेरा जिल्लत है। हम हुसैन वाले हैं, सर कटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते। यजीद के दरबार में बैठे लोग रोने लगे। यजीद की बीवी हिंद भी पर्दा फेंक के बाहर आ गई। कहा, ये किसका सर है? जब पता चला हुसैन का है तो उसने भी यजीद को बुरा कहा। यजीद डर गया। कुछ दिन बाद सब कैदियों को रिहा कर दिया। कहा, मैंने नहीं मरवाया। यजीद की हुकूमत 3 साल में खत्म हो गई। नाम लेने वाला कोई नहीं, पर हुसैन का नाम आज भी मुहर्रम में पूरी दुनिया रोती है या हुसैन की सदा गूंजती है। ये तो शाम के दरबार का किस्सा। जुल्म इतना बड़ा हो, हक की आवाज उससे बड़ी होती है।